جو فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی. اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو آواز دو. میں یہاں ہوں. میں تمہیں وہاں سے باہر نکالوں گا. میں جو رسی پھینکوں گا اسے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو. نیند گہرے کنویں کی طرح ہوتی ہے کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی بھی نہیں نکل پائے ہو. کالا پنجرا بیج گھاووں کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے. تم کون ہو؟ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے ایسا لگتا ہے. یاتری ہوں میں، اجنبی ہوں یہاں. جنگل کی گہرائی میں جڑی بوٹیوں کو پہچاننے والا ایک اجنبی. شک کرنا چھوڑو اور اپنے کھانے پر دھیان دو. چلو. یہاں کیسے گرے تھے یاد ہے تمہیں؟ امید ہے تم نے اپنا نام نہیں بھولا ہوگا. میرا نام جوناس ہے. تم بھی بہت مشکل سے یاد کر پائے. یوسف. تم یعقوب کے بیٹے یوسف سے زیادہ بھاگیشالی ہو. میں کوئی غلام ویاپاری نہیں ہوں.
बहादुर।
अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم ناظرین کرام، ایوبی ٹی وی پر خوش آمدید۔ کرلس عثمان کے آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ہمیں کراچی صاحب کے محل کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر سپاہی دروازہ کھولتے ہیں اور بیگم خاتون اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہیں، مجھے یاد فرمایا کراچی سردار، خیر تو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر کراچی صاحب جواباً کہتے ہیں،
عثمان کی قرارگاہ کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھنے جا رہے ہیں بیگم خاتون۔ یہ سن کر بیگم خاتون دل کے اندر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ خوش نہیں ہوتی تو کراچی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا بیگم خاتون، آپ کو سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ بیگم مسکرانے لگتی ہیں، کہتی ہیں برعکس میرا سب سے بڑا مقصد عثمان کو شکست خوردہ حالت میں دیکھنا ہے کراچی سردار۔ اس پر کراچی کہتے ہیں تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کایوماز، وہ لوگ ٹیلے کی چوٹی پر ہمارے منتظر ہے کیا؟ اس پر کایوماز کہتا ہے جی حضور، وہ ہمارے منتظر ہے۔ کراچی سردار کہتے ہیں تو چلیے پھر روانہ ہوتے ہیں، جیت ہمارے انتظار میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیان سردار کے قبیلے کے اندر موجود تھے جہاں پر تباہی ہو چکی تھی، تو عثمان صاحب فرماتے ہیں پرانے جنگجو پہرے داروں کو باخبر کر دیا جائے کہ صرف قرارگاہ کی پہرےداری نہیں کرنی، کراچی سردار کی قرارگاہ پر بھی نظر رکھنی ہے۔ آس پاس کیا چل رہا ہے ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ بیان بے کہتا ہے جو حکم حضور۔ اتنے میں ایک سپاہی ایکت کو ایک خط دیتے ہیں۔ ایکت وہ خط عثمان صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور، بیگم خاتون کی جانب سے خبر آئی ہے۔ عثمان صاحب اس خط کو کھول کر پڑھنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں غدار ہاں؟ بوران پوچھتے ہیں کیا لکھا ہے حضور؟ اس پر عثمان صاحب جواباً فرماتے ہیں کراچی بازنطینیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جال بچھا رہا ہے، وہاں یاتسی کے قریب اس جگہ سے قرارگاہ پر پتھراؤ کیا جائے گا۔ برہان کہتے ہیں ہاں نامرد ہے وہ، میدان جنگ میں اترنے سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں منجنقے استعمال کیے جانے سے پہلے ہی ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، گھوڑے لے آؤ جلدی کرو۔ ایک طرف جانے لگتے ہیں تو عثمان صاحب بیان بے سے کہتا ہے بیان سردار یہاں کی ذمہ داری آپ سنبھالیے، خبردار آگے پیچھے مت ہوئے گا۔ بیان سردار کہتے ہیں جو حکم حضور۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ہم کیا دیکھتے ہیں، لوکاس اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ سے نکل چکے ہیں اور وہاں پر صرف بیان اور ان کے کچھ سپاہی رہ گئے ہیں۔ تو کمانڈر لوکاس کہتا ہے کراچی سردار نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور عثمان کو قرارگاہ سے باہر روانہ کروا دیا ہے۔ وہ چپ جاتے ہیں اور عثمان صاحب اور ان کے سپاہی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو لوکاس کہتا ہے تیار ہو جاؤ سپاہیوں، عثمان سمجھ رہا ہے کہ منجنقوں سے حملہ ہونے والا ہے، لیکن قرارگاہ پر قیامت ہماری تلواریں برپا کریں گی۔ پھر لوکاس اور ان کے سپاہی اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک کمانڈر پوچھتے ہیں، وہ لوکاس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کمانڈر لوکاس، قبیلے سے آنے والا قافلہ قرارگاہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لوکاس یہ سن کر جواباً کہتا ہے اب تمہاری باری ہے صوفیہ، چلو صوفیہ۔ ادھر قبیلے سے نکلنے والا قافلہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صوفیہ اور ان کے سپاہی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر صوفیہ اور ان کے سپاہی تیر سے نشانے لیتے ہیں اور فوراً قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر قافلے کے سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیتے ہیں، لیکن چونکہ صوفیہ اور ان کے سپاہی تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صوفیہ اور ان کے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مسلسل مسلمان سپاہیوں کو شہید کر رہے تھے۔ تمام سپاہیوں کو شہید کرنے کے بعد صوفیہ زور سے کہتی ہیں سپاہیوں کا بیس بدل لو، ہم قرارگاہ کو راغ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم کراچی صاحب اور بیگم خاتون کو ان کے سپاہیوں کو ساتھ دیکھتے ہیں جو جنگل میں آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں وہاں پر کایوماز بھاگتا ہوا آتا ہے۔ کراچی صاحب پوچھتے ہیں کیا منجنقے تیار ہے کایوماز؟ کایوماز کہتا ہے تیار ہے حضور، اس ٹیلے کے پیچھے ہیں، آپ کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کراچی صاحب اور بیگم خاتون اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور آگے کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو کراچی سردار کہتا ہے بیگم خاتون، میرا مشورہ ہے کہ عثمان کی قرارگاہ تباہ کرنے کے بعد محل لوٹیے اور آج نکاح کر لیتے ہیں۔ بیگم خاتون یہ سن کر حیران ہو جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں ان حالات میں ہاں اتنی جلد بازی کس لیے کراچی سردار؟ کراچی صاحب جواباً کہتے ہیں دوست بھی ہے، دشمن بھی، جاسوس بھی ہے اور غدار بھی، بہت سے لوگ میرے پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں بیگم خاتون۔ بیگم خاتون پوچھتی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کراچی سردار؟ کراچی صاحب کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم جائے اور لوٹ نہ پائے، چلو آؤ شادی کر لیتے ہیں، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو میری ساری وراثت آپ کی ہوگی۔ بیگم خاتون کہتی ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائیے حضور، میری نظریں آپ کی وراثت پر نہیں ہے، مجھے انتقام لینا ہے، بس یہی چاہتی ہوں کراچی صاحب۔ یہ سن کر کراچی صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر وہ کایوماز سے کہتے ہیں کایوماز منجنقے کس طرف ہے؟ کایوماز کہتا ہے اس ٹیلے کی دوسری طرف حضور۔ یہ کہہ کر وہ اس جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون حلیمہ یعنی مریم کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے اور قبیلے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہیں بڑی پرجوش محسوس ہو رہی ہو مریم،
حلیمہ کہتی ہیں آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے فاطمہ خاتون، صبح اٹھی تو خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، لیکن آپ کی مہربانی سے میرا سب سے بڑا خواب پورا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور آگے کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر فاطمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہیں سب سے پہلے خیمے تیار کیے جائیں گے اور پھر لڑکیوں کے پاس تربیت کے لیے چلیں گے۔ حلیمہ کہتی ہیں بالا خاتون مجھے ان جنگجو لڑکیوں میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں گی کیا؟ فاطمہ کہتی ہیں سچ تو یہی ہے کہ بالا امی کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سن کر حلیمہ خوش ہو جاتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں اور پھر وہ دونوں ایک جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون اور گونچا بھی ایک طرف آ رہی تھی تو گونچا کہتی ہیں بالا علاج معالجہ کی اشیاء لے کر قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، جب دوسری گاڑی تیار ہو جائے تو فوراً روانہ کر دیا جائے گونچا۔ گونچا کہتی ہیں جو حکم والدہ۔ اتنے میں وہاں پر قسمت خاتون آ جاتی ہیں تو بالا پوچھتی ہیں قسمت فاطمہ نہیں آئی اب تک؟ قسمت خاتون کہتی ہیں آ گئی ہے اور ان کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے۔ یہ سن کر بالا حیران ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں مہمان؟ ہاں خیر ہوگی انشاءاللہ، کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور مسلسل آگے کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں تو ارحان دور سے دیکھ کر کہتا ہے ٹھیلے پر اور اس کے پیچھے کوئی آثار یا منجنیقیں نہیں ہے حضور، اگر ملنے والی معلومات درست ہے تو یقیناً وہ ابھی تک حرکت میں نہیں آئے، حرکت نہ بھی کرے تو بھی راستے میں کوئی سراغ ضرور ہونا چاہیے تھا، مجھے اس میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے حضور۔ اتنے میں وہاں پر کراسی صاحب اور ان کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو کراسی سردار پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے عثمان؟ ان کے ساتھ بیگم خاتون بھی تھی۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کراسی صاحب کہتے ہیں صرف کراسی لفظ کیا، سردار کہاں گیا؟ عثمان صاحب فرماتے ہیں تمہیں لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے لیے تم صرف کراسی ہو، سردار نہیں۔ کراسی صاحب جواباً کہتے ہیں ایسے ہی ہے عثمان، ایسے ہی صحیح، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں؟ یا اپنے لشکر کے مقابلے میں میرے لشکر کی قوت دیکھنے آئے ہو؟ دوسری طرف ہم صوفیہ کا قافلہ دیکھتے ہیں، انہوں نے قیوم کا بیس بدلا ہوا تھا، گھوڑوں پر سوار تھے اور آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ صوفیہ کہتی ہیں آج یہ قرارگاہ تباہ کر دیں گے۔ ادھر کراسی صاحب عثمان سے کہتے ہیں دیکھو عثمان، غور سے نیچے دیکھو، غور سے، حقیقت کے میدان میں ہے ہم۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں حقیقت کا میدان؟ ہاں، کیا ہے حقیقت؟ کراسی کہتا ہے وہ حقیقت یہ ہے عثمان، اس میدان سے ہم سے صرف ایک زندہ نکلے گا، جتنے گناہ بھی کیے ہو اس نے، تاریخ ہمیشہ اسے حق پر لکھے گی، جو اس میدان میں زندہ بچ گیا۔ عثمان صاحب جواباً فرماتے ہیں ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، تم بہت سارے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو تاکہ تمہارا نام بہادر جنگجو اور عظیم سلاطین میں لکھا جائے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کفار کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں ہچکچاؤ گے ہاں؟ کراسی صاحب کہتے ہیں بالکل عثمان، بالکل، سرحدی خطے کا واحد حکمران بننے پر ان کافروں سے ان کے افعال کا حساب لوں گا، اس وقت اپنے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں گا۔ اب بتاؤ اس ٹیلے پر اپنی قرارگاہ پر حملے کے لیے تیار کی جانے والی منجنیقیں ڈھونڈ رہے تھے ہاں؟ تلاش کر لیے کیا آپ نے؟ عثمان صاحب کو منجنیقیں نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر بیگم خاتون بھی بہت حیران ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیگم خاتون نے جو معلومات دی تھی وہ غلط تھی، تو بیگم خاتون غصہ ہو جاتی ہیں، اپنی خنجر نکالتی ہیں، کہتی ہیں ترکمانوں کے چہرے کی ایک لنک ہاں؟ کراسی صاحب غصہ ہو جاتے ہیں، اس کا خنجر اسی پر رکھ دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی بھی تلواریں نکالتے ہیں تو عثمان صاحب فرماتے ہیں ٹھہرو۔ کراسی صاحب کہتے ہیں میری مستقبل کی زوجہ، تم غدار ہو، تمہارے خیال سے میں یہ نہیں سمجھوں گا ہاں؟ بیگم خاتون کہتی ہیں تم ہی اصل غدار ہو کراسی، خبردار عثمان، خبردار، ایک قدم اٹھایا تو تمہاری جاسوسہ مر جائے گی۔ یوسف یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپا، میری آپا کو چھوڑو، لیکن کراسی صاحب نے مسلسل اپنا خنجر بیگم خاتون کی گردن پر رکھا ہوا تھا تو عثمان صاحب فرماتے ہیں جب کہ تم قرارگاہ پر منجنیقوں سے دعویٰ نہیں بولو گے تو پھر بتاؤ میرے لیے اور کیا منصوبہ بنا رکھا ہے؟ کراسی صاحب عثمان صاحب کے اس سوال پر جواباً کہتے ہیں صبر عثمان، صبر، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں بے مقصد یہاں نہیں بلایا، یقیناً دیکھ لو گے۔ اس کے بعد ہمیں قرارگاہ کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر بایان سردار سپاہیوں کی تربیت کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں پر قافلہ پہنچ جاتے ہیں۔ بایان سردار سمجھتے ہیں کہ یہ عثمان صاحب کے ہی سپاہی ہے جو کئی قبیلے سے آئے ہیں، لیکن وہ صوفیہ ان کے سپاہی ہوتے ہیں جنہوں نے بیس بدلا ہوا تھا۔ دوسری طرف جنگل میں لوکاس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ کمانڈر لوکاس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد یہ جگہ خون کی جھیل بن جائے گی۔ ادھر صوفیہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں میخیں ہٹاؤ، سپاہیوں کو قتل کر دو۔ صوفیہ کو دیکھ کر بایان سردار پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں صوفیہ آئی ہے، سپاہیوں جگہ سنبھال لو۔ ان کے سپاہی بھی چوکس ہو جاتے ہیں لیکن صوفیہ کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر صوفیہ آگ والا تیر تیار کرتی ہیں۔ وہاں پر بارود والا ایک بڑا گھوڑا گاڑی آتی ہے
صوفیہ اس کی طرف تیر پھینکتی ہیں تو اسے ایک بڑا دھماکہ ہونے لگتا ہے۔ یہ دھماکہ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میری قرارگاہ، ہاں یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ادھر لوکاس کہتا ہے دھماکہ اندر ہونا چاہیے تھا، چلو سپاہیوں۔ پھر وہ بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں، صوفیہ بھی آگے بڑھنے لگتی ہیں، بایان سردار اور کئی سپاہیوں سے لڑنے لگتی ہیں۔ ان سب کے درمیان خونخوار لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر کراسی صاحب نے بیگم خاتون کے گردن پر خنجر رکھے ہوئے تھے۔ کراسی کہتا ہے تمہیں کہا تھا کہ میری دشمنی کرنے والے اور میری بے ادبی کرنے والے ان لوگوں کا انجام بھیانک ہوگا عثمان۔ اب تم نے میدان جنگ میں اپنی غفلت کی قیمت میرے ساتھ جھڑپ ہونے سے قبل ہی چکا دی۔ قرارگاہ کی تباہی قیمت دی۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصہ ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں، فرماتے ہیں میدان جنگ میں نکلنا اور دوران جنگ مرنا تمہارے اوپر حرام ہے کراسی۔ عثمان صاحب ان کے سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کراسی صاحب انہیں خبردار کہتے ہیں خبردار عثمان، بیگم خاتون کی زندگی چاہتے ہو تو اچھی طرح۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کرولوس عثمان سیزن 6 کے آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ہمیں کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں ہمیں 3 دن کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور عثمان صاحب ان سے فرماتے ہیں آکیسار جانے سے قبل مشق کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مشق والی میدان میں آ جاتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے ہم دونوں کا مقابلہ تنہا کریں گے بابا، کیا بڑی مشکل ہو جائے گی؟ اس پر عثمان صاحب جواباً فرماتے ہیں جنگ میں فتح کا سبب تعداد کی کثرت نہیں ہے، جنگ میں فتح دلانے والی چیز جواں مردی ہے بچوں۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اپنی تلوار بے نیام کرتے ہیں تو ان کے بیٹے بھی اپنی تلواریں میان سے باہر نکالتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر بالا خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی فاطمہ خاتون بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو عثمان صاحب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں چلو آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے درمیان مشق شروع ہو جاتی ہے۔ مشق کے دوران عثمان صاحب ارحان سے پوچھتے ہیں سپاہی فتح کے لیے تیار ہے ارحان؟ ارحان جواباً کہتا ہے ہمیشہ تیار رہتے ہیں بابا، طاقتور اور مضبوط۔ پھر عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں تیز ہو مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ اتنے میں وہاں پر حلیمہ بھی پہنچ جاتی ہیں، کچھ مشروبات لے کر آتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے حضور۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں قلعے پر حملہ کیسے کیا جائے گا علاؤالدین یہ بتاؤ۔ علاؤالدین مشق کرتے ہوئے کہتا ہے بائیں جانب سے حملہ کریں گے حضور۔ یہ کہہ کر وہ عثمان صاحب پر حملہ آور ہوتے ہیں تو دائیں جانب سے ارحان بھی حملہ آور ہوتا ہے، لیکن عثمان صاحب بہادری کے ساتھ دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ارحان کہتے ہیں چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے اور قلعہ فتح کر ڈالیں گے حضور۔ عثمان صاحب اس پر جواباً فرماتے ہیں اور اگر پیچھے سے کمک آ پہنچی تو پھر کیا کرو گے؟ اتنے میں وہاں پر بالا خاتون پہنچ جاتی ہیں، وہ علاؤالدین پر حملہ آور ہوتی ہیں تو علاؤالدین ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ ارحان عثمان صاحب سے لڑنے لگتے ہیں۔ پھر ارحان اپنے بابا عثمان صاحب سے کہتے ہیں ہمارے جاسوس ہر جگہ موجود ہے حضور، اطمینان رکھیے۔ پھر وہ مزید مشق کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر فاطمہ خاتون آ جاتی ہیں، وہ عثمان صاحب سے گلے لگتی ہیں، کہتی ہیں چھوڑ دے میرے بھائیوں کو۔ ہاں بالا خاتون کہتی ہیں تم تینوں مل کر سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ہرا سکتے ہو؟ ہاں اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ عثمان صاحب فاطمہ سے کہتے ہیں بات سنو، بہانے بازی نہیں چلے گی، میری کمزوری کا علم ہے تمہیں، میرے لیے دعا کیا کرو۔ پھر وہ فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی گلے لگاتے ہیں۔ وہاں پر حلیمہ کڑی تھی، یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہیں میں بھی اپنے گھرانے کے ساتھ ہو سکتی تھی، امی جان، ابا جان اور شاہد بہن بھائی بھی سب کو چھین لیا۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ 3 دن کے پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے قبرستان کا، جہاں پر بالا خاتون حلیمہ کے قبر پر بیٹھی تھی۔ مریم یعنی اصل حلیمہ بالا خاتون کی طرف آ گئی تھی، ان کے ہاتھ میں خنجر بھی تھا۔ پھر وہ واپس جانے لگتی ہیں تو بالا خاتون انہیں پکارتی ہیں، کہتی ہیں مریم رک جاؤ،